جب قرآن مجید کی بعض آیات سے لوگ یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اس میں اللہ پر ایمان کا ذکر ہے اور آخرت پر ایمان کا ذکر ہے اور اعمال صالحہ کا ذکر آیا ہے اور ایمان بالرسالت کو تو یہاں ذکر ہی نہیں ہے، تو گویا نجات کے لیے اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور اعمال صالحہ کافی ہونے چاہیے۔ دیکھیے بہت اہم آپ نے نقطہ پیش کیا، اور اصل میں دو آیات کی طرف آپ کا میں سمجھتا ہوں کہ اشارہ ہے، ایک سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 میں اور ایک سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 69 میں، جہاں نو ڈاؤٹ اگر ان الفاظ کا مطالعہ کرے تو اللہ اور آخرت پر ایمان کا ذکر ہے، اور آگے اللہ کہتا ہے فَلَهُ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس جو ہے محفوظ ہوگا۔ ایسی آیات کو بعض لوگ پیش کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں ماضی میں وہ جس کو کہا نا جو اکبر کا کبھی دور تھا کہ چلو جی کوئی موسیٰ کو مان لے، کوئی عیسیٰ کو مان لے، کوئی محمد کو مان لے صلی اللہ علیہ وسلم، تو چلو ٹھیک ہے، سب ایک بڑی ہستی کو تو مانتے ہیں نا، کوئی خدا کو مانتا ہے، کوئی رام کو مانتا ہے، کوئی فلاں کو مانتا ہے، تو اس نے کہا کہ سب کو ملا کر ایک یونیفائڈ قسم کا ریلیجن بنا لیا جائے، اور ہمارے دین کو اسی سے بحث ہے، بحث اس بات سے کہ تم اپنی مرضی سے کچھ اختیار کر کے اس کو مذہب کے طور پر اختیار کر لو تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قابل قبول نہیں۔ بہرحال آپ کا سوال یہ تھا کہ البقرہ کی آیت 62 اور البقرہ کی آیت 69 کے نتیجے کو سامنے رکھ کر بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ دیکھو ان دو آیات میں تو اللہ اور آخرت پر ایمان کا تقاضا، تو میں دو آیات سے اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو آج ہمارے زیر مطالعہ بھی ہے، اور ایک سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 میں پہلے پارے میں سورۃ البقرہ کی دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ دیکھیے کیا کہہ رہے قرآن، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم آخرت پر ایمان لائے، آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں۔ اب اگر کوئی قرآن کوٹ کر رہا ہے اور البقرہ کی 62 بھی پیش کرے اور مائدہ کی 69 پیش کرے، تو ہم کہیں گے البقرہ کی آیت نمبر 8 بھی تو پیش کرو۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں ایمان والے نہیں، کیا مسنگ ہے؟ ایمان برسالت۔ اب بڑا دلچسپ جواب ہے، آج جو ہے زیر مطالعہ سورہ حدید کی آیت نمبر 28، اس میں تو آخرت کا ذکر بھی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، رسول پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہیں ایک نہیں اپنی رحمت کے دوہرے حصے عطا فرمائے گا، دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ کیا اس الحدید کی آیت 8 کی بنیاد پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آخرت پر ایمان ضروری نہیں؟ قطعاً یہ نتیجہ نکال لینا دو آیات سے درست نہیں ہے کہ صاحب دیکھیے البقرہ اور المائدہ کی فلاں فلاں آیت میں آخرت پر ایمان کا ذکر ہے، توحید پر ایمان کا ذکر ہے، یا اللہ پر ایمان کا ذکر ہے اور رسول پر ایمان کا ذکر نہیں ہے، تو کہ رسول اللہ علیہ السلام کو نہ مانے اور اللہ کو مان لے تو اس کے لیے کافی ہے، تو ہم کہیں گے الحدید کی آیت 28 کہاں لے کر جاؤ گے، اسی طرح البقرہ کی آیت نمبر 8 کہاں لے کر جاؤ گے؟ یہیں سے نقطہ سمجھ آتا ہے، امت 14 صدیاں گزار چکی ہیں، امت کے علماء نے محنت کی ہے الحمدللہ، یہ دین انٹیکٹ شکل میں ہم تک پہنچا ہے۔ اصول کیا ہے؟ کسی نقطے پر، کسی مسئلے پر، کسی معاملے پر محض ایک آیت کو لے کر کوئی حتمی نتیجہ نکالنا، اس سے تو یہی بگاڑ پیدا ہوگا۔ یہ تو ہماری امت کے فقہاء اللہ تعالیٰ پر رحمت نازل فرمائے کہ کوئی معاملہ، کوئی مسئلہ عقائد سے متعلق ہو، احکام سے متعلق ہو، جتنی آیات اس سے متعلق، پھر جتنی احادیث اس سے متعلق، پھر صحابہ کرام کے اقوال، پھر امت کے بہترین ادوار صحابہ، تابعین، تبع تابعین، انہوں نے اس سے کیا سمجھا، پھر وہ نتیجہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ تو حاصل کلام جیسے دو آیات سے کوئی آخرت اور توحید کا ذکر کر رہا ہے تو دو آیات سے ہم رسالت کا ذکر بھی کر دیں گے۔ پورا کے پیکج کیا ہے؟ توحید پر ایمان بھی ضروری، آخرت پر ایمان بھی ضروری، اور رسالت پر ایمان بھی ضروری، اور رسالت میں مزید برآں ختم نبوت پر ایمان بھی ضروری۔